الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر وقال تبارك وتعالى في موضع آخر رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اسلامی نقطہ نظر سے جو مہینہ چل رہا ہے اس کو ماہ ذی الحجہ کہتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. ایک جمعہ ہے اور وہ بھی آدھے گھنٹے کا وقت. اس مہینے کے تعلق سے اور اس مہینے کے اندر اور خصوصاً یہ جو 12-13 دن ہیں، گویا سمجھو 15 دن کے اندر جو اعمال مسنونہ ہیں، اتنے زیادہ فوائد، اتنی زیادہ فضیلتیں اس کی ہیں. میں مختصراً اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. یہ جو مہینہ ہے اس مہینے کو ذی الحجہ کہتے ہیں، یعنی حج کا مہینہ. ایک مہینہ رمضان کا ہوتا ہے اور ایک مہینہ حج کا ہوتا ہے. بعضی عبادتیں بعض مہینوں کے ساتھ، بعض دنوں کے خاص، بعض اوقات کے ساتھ خاص ہیں. ان اوقات، ان مہینوں، ان دنوں کے بعد وہ عبادت نہ کی جا سکتی ہے
نہ کرنے پر ادا ہوتی ہے۔ آپ مثال سے فرض کر لیجئے رمضان کے 30 روزے فرض کیے گئے، یہ رمضان ہی میں فرض ہیں۔ ایک آدمی شوال میں رکھتا ہے، ذوالقعدہ میں رکھتا ہے، ذی الحجہ میں رکھتا ہے، تو پھر ماہ رمضان کے وہ جو فرض روزے ہیں اس کی نہ تکمیل ہو سکتی ہے، نہ اس کی برابری ہو سکتی ہے، بلکہ اس کی فرضیت بھی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح تراویح کا مسئلہ ہے، یہ ماہ رمضان کے خاص ہے۔ رمضان کے علاوہ اگر دوسرے مہینوں میں اگر تراویح پڑھنے کی کوشش کرے تو نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حج بھی اللہ نے خود فرما دیا، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اور حج کی جو فضیلت ہے، حج جیسی مقدس عبادت ہے، حج جیسا جو مقدس فریضہ ہے، وہ اسی مہینے کے مخصوص ایام کے ساتھ ہے۔ اور ماہ ذی الحجہ میں بھی پورے مہینے میں حج نہیں ہوتا، ماہ ذی الحجہ کی خاص تاریخوں کے اندر حج ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے ان 10 راتوں کی۔ یہاں پر کون سی 10 راتیں مراد ہیں؟ حضرات جمہور مفسرین کے نزدیک یہ بات ہے کہ یہ جو ماہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں یہی مراد ہیں اس سے۔ ولیال عشر یعنی قسم ہے ان 10 راتوں کی۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ نے کیوں ان 10 راتوں کی قسم کھائی؟ بعض حضرات مفسرین نے تو لکھا ماہ رمضان کے بعد یہ جو ذی الحجہ کی 10 راتیں یہ اتنی بابرکت، اتنی زیادہ مقدس ہے کہ رمضان کے بعد عبادت کے لیے کوئی راتیں ہیں تو وہ ذی الحجہ کی راتیں ہیں۔ یہ کون سی 10 راتیں ہیں؟ یہ جو ذی الحجہ کا چاند نظر آیا اس کی پہلی تاریخ سے لے کر اس کی 10ویں تاریخ تک یہ جو 10 راتیں ہیں، اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا کہ قسم ہے ان 10 راتوں کی۔ یہ 10 راتوں کے اندر کثرت سے عبادت کرو، اللہ کے سامنے رو، گڑ گڑاؤ، اللہ سے مانگو۔ بعضے ہمارے جو حالات ہیں، کوئی آدمی گناہ میں مبتلا ہے، گناہ چھوڑنا چاہتا ہے لیکن اس سے گناہ چھوٹتے نہیں ہیں۔ یہ وہ 10 راتیں ہیں، اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھ دو اور کہو اللہ فلاں گناہ میری زندگی کے اندر ہے، میں چھوڑنا چاہتا ہوں پر مجھ سے وہ گناہ چھوٹتا نہیں ہے۔ اللہ جو تو نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اللہ تجھے تیری قسم کا واسطہ، اے رب کائنات میری اس توبہ کو قبول فرما، اللہ مجھے گناہ سے توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ کوئی مالی حالت میں پریشان ہے، تنگ دست ہے، اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھ دو اور کہو کہ اللہ جو تو نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی، یقینی طور پر اس کے اندر کوئی بڑی حکمت اور مصلحت مضمر اور پوشیدہ ہے۔ اللہ میرے حالات دوچار ہیں، میں بہت پریشان حال ہوں، اے پاک پروردگار میرے حالات پر رحم فرما، اللہ میرے ساتھ کرم کے معاملے فرما، اللہ تنگ دستی کے دائرے سے نکال کر مجھے خوشحال بنا دے۔ پھر اس کے بعد یہ دعا کرے اللہ مجھے تیری رضا والی زندگی نصیب فرما، خوشحالی بھی عطا فرما، مال بھی عطا فرما، دولت بھی عطا فرما، دین بھی عطا فرما، دنیا بھی عطا فرما۔ اے اللہ کریم ان ساری چیزوں کے ساتھ تیری رضا نصیب فرما، تیری خوشنودی نصیب فرما، تیرا ڈر نصیب فرما، تیرا خوف عطا فرما، تجھ سے امید عطا فرما، تیری ذات سے کامل یقین نصیب فرما۔ یہ وہ چیزیں بندہ پوری زندگی مانگتا رہے، اس لیے کہ خوشحالی کے بعد بھی انسان پھسل جاتا ہے اور بدحالی کے بعد بھی پھسل جاتا ہے۔ بدحالی میں ہوتا ہے تنگ دستی آ گئی، انسان برداشت کرتے کرتے آخر میں کہہ اٹھتا ہے اللہ میں حالات سے تنگ آ چکا ہوں،
پھر اس کے بعد غیروں کے دروازے کھٹکھٹانا شروع کر دیتا ہے، اغیار کے دروازوں پر جانا شروع کر دیتا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ اللہ اس کی مقدر سنوارنے پر تلے ہوئے رہتے ہیں۔ جب بندہ یہ چھوڑ کر اغیار کے دروازوں پر چلتا ہے تو پھر ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر کرم ہٹ جاتی ہے۔ تو آدمی خوشحالی میں بھی، تنگدستی میں بھی، بیماری میں بھی، شفا میں بھی، صحت مندی میں بھی، اچھی حالت میں بھی، بری حالت میں بھی، ہر حال میں بندہ یوں کہے اللہ میں تیری ذات سے امید رکھتا ہوں، اللہ تیری ذات سے ہونے کا کامل یقین نصیب فرما، اللہ تیری ذات کا استحضار نصیب فرما، اللہ تیرا ڈر عطا فرما، اللہ تجھ سے امید عطا فرما۔ یہ مانگتا رہے، اور خصوصاً حضرات مفسرین نے لکھا یہ وہ 10 راتیں ہیں، ان 10 راتوں کے اندر ان چیزوں کا اہتمام کرے، بندہ اللہ سے مانگتا رہے۔ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان 10 راتوں میں ماہ رمضان کی طرح عبادت کرتے دیکھا ہے، یعنی حضور علیہ السلام یہ ذی الحجہ کی 10 راتوں میں رمضان کی طرح اہتمام کیا کرتے تھے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے نہ چاند دیکھنے کا مزاج ہے، نہ چاند کا اہتمام ہے۔ بھئی یہ جو چاند جو گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، یہ چاند جو اپنے منازل طے کرتا ہے، اللہ نے کچھ احکامات اس سے متعلق بیان فرما دی۔ اب ماہ ذی الحجہ شروع ہوا، قربانی کے مسائل، حج کے مسائل، ایسی بہت ساری چیزیں اس سے متعلقہ اللہ نے بیان فرما دیا۔ اسی کو فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے ان 10 راتوں کی، بلکہ ماہ ذی الحجہ کو اتنی زیادہ فضیلت کی ہے اس لیے کہ اس مہینے کے اندر وہ سارے ارکان کا اجتماع ہوتا ہے۔ اس ماہ کے اندر نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، ایک آدمی زکوٰۃ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، زکوٰۃ بھی ہے اور حج بھی ہے، توحید کے ساتھ حج بھی ہے، بلکہ پانچوں کے پانچوں ارکان اس ماہ مبارک میں اس ذی الحجہ کے موقع پر جمع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس کی ایک بڑی فضیلت ہے، اللہ نے اس پر وعدے بھی فرمائے، اس کی فضیلت بھی ہے اور اس پر عطا ربانی بھی ہے، اس پر اللہ کی نظر کرم بھی ہے۔ بہت زیادہ تفاسیر حضرات مفسرین نے لکھی، لیکن وقت کی قلت کی بنا پر میں اس میں اسی اختصار سے کام لینا چاہوں۔ اور اس ماہ مبارک کے اندر ایک بہت بڑا جو عمل ہے وہ عمل یہ ہے کہ قربانی جسے ہم کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر قربانی دینے کی استطاعت ہو اور قربانی نہ دے لم یاتی مسلانہ، اسے حق نہیں ہے کہ وہ ہمارے عیدگاہ میں آئے۔ ایک تنبیہی جملہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ عیدگاہ میں نہ آئے، بلکہ اللہ کے نبی نے اتنی زیادہ سختی فرمائی، اتنی زیادہ تنبیہ فرمائی، اور حضور نے فرمایا استطاعت ہے قربانی دینے کی، ایک آدمی قربانی نہیں دیتا تو اس کے لیے بات تنبیہی طور پر، یعنی ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر اللہ کے نبی نے فرمایا لم یاتی مسلانہ، وہ ہمارے مسلح میں نہ آئے، ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ استطاعت ہے، اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، اللہ نے کیپاسٹی عطا فرمائی ہے، تو قربانی کرو، اس لیے کہ قربانی اتنا بڑا عمل ہے۔ ان ایام قربانی میں یہ جو 3 دن ہے قربانی کے، ان 3 دنوں میں قربانی سے زیادہ محبوب عمل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قربانی ایک ایسا عمل ہے ان دنوں کے اندر اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل یہ ہے کہ آدمی اپنے جانور کا خون بہائے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ کو لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، اللہ کو تمہارے
گوشت کی ضرورت نہیں ہے، قربانی تم کرو۔ پچھلی امتوں میں، پچھلی قوموں میں قربانی کا جو مزاج تھا وہ مزاج یہ تھا، اللہ کا حکم تھا قربانی کرو۔ جب قربانی کرتے گوشت لے جا کر، مال لے جا کر ایک پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیتے، آسمان سے آگ آ کر اسے کھا کر ختم کر دیتی، یا پھر اسے جلا دیتی، یا پھر جو بھی مسئلہ ہے وہ چیز وہاں سے ختم ہو جاتی، لیکن قربانی دینے والے کے لیے اس کے کھانے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے کہ اللہ کے نام پر دے دیا ہے۔ اللہ کے نام پر دینے کے بعد وہ اللہ کی مخلوق کے لیے ہے۔ لیکن امام الانبیاء، پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں، آقا کی جوتیوں کے صدقے میں، اللہ کے نبی کے وسیلے سے، حضور کے صدقے سے اس امت کے لیے اللہ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا، تم قربانی کرو لیکن تمہارے قربانی کے گوشت کی قطعاً اللہ کو ضرورت نہیں ہے، وَلَا دِمَاؤُهَا، اب تمہارے خون کی ضرورت نہیں ہے۔ تم قربانی دیتے ہو، یہ خون بھی زمین پر بہا دو، یہ گوشت جو ہوتا ہے اسے 3 حصوں میں تقسیم کر دو، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غربا کے لیے، اسے برابر تقسیم کر کے نکال دو، اسے تم بھی کھاؤ، اپنے عزیز و اقارب کو بھی کھلاؤ، اسے پڑوسیوں بھی کھلاؤ، اسے غربا میں بھی تقسیم کرو، اسے مستحقین میں عطا کرو، اس لیے کہ ہم جو دیکھتے ہیں وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، جب تم جانور لے کر آئے، جو جانور تم لے کر آئے، پہلا مرحلہ ہے کہ تمہارا پیسہ پہنچائے۔ آیا یہ تمہاری محنت کی کمائی ہے، یا پھر جو تم جانور لے رہے ہو اس کے اندر سود کا، بیاج بڈی کا، حرام کا پیسہ شامل ہے یا نہیں؟ یہ پہلا زینہ ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے۔ جانور جو خریدتے ہماری اپنی محنت کی کمائی ہو، حلال کی کمائی ہو، پاکیزہ کمائی ہو۔ لے آؤ ایک نمازی کو، ایک پرہیزگار انسان کو لا کر تم کہو کہ بھائی یہ میرا بینک کا انٹرسٹ ہے، یہ میرا سود کا پیسہ، بیاج بڈی کا پیسہ ہے، میں تمہیں دینا چاہ رہا ہوں، اسے لو رکھ لو۔ وہ کتنا غربت میں بھی کیوں نہ ہو، وہ کتنا افلاس میں بھی کیوں نہ ہو، اگر اللہ نے اس کے اندر غیرت رکھی ہے، اللہ نے اس کے اندر حیا رکھی ہے، اللہ نے اس کے اندر شرم رکھی ہے، اللہ نے اس کے اندر اتباع شریعت کا مادہ اور مزاج رکھا ہے، تو کہے گا صاحب لے جائیے، یہ حرام کے پیسے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ جب ایک انسان نہیں لیتا تو اللہ کی راہ میں قربانی کرنے والا جو جانور اللہ کے نام پر ہم دیتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جس جانور کے گلے پر ہم چھری چلاتے ہیں، وہ جانور کتنا پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اس جانور کو لینے پر جو پیسہ ہمارا صرف ہو رہا ہے، یہ پیسے کی کیفیت کیا، یہ نوعیت کیا، اسی کو کہا یہ اس کا پہلا مرحلہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، ہم تمہارے تقوی کو دیکھتے ہیں۔ کیا معنی تقوی کا؟ تقوی کا معنی یہ نہیں ہے کہ ایک گائے بیل لے کر آئے، اس کو لٹا دے، لٹانے کے بعد ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے اور کہے اللہ میں تیرے لئے دے رہا ہوں، تو دیکھ لے اللہ۔ یہ آخری درجہ ہے بھائی، ہاتھ باندھ کر جانور کے پاس آنکھ بند کر کے کھڑے ہو جانا، اللہ کا استحضار کرنا، یہ آخری مرحلہ ہے۔ پہلے مرحلے میں تو یہ ہے جو جانور تم لے کر آئے ہو اس کا پیسہ کیسا ہے، اگر اس میں پیسہ غیر غلط لگائے تم ہاتھ باندھ لو، تم آنکھ بند کرو، اللہ فرماتے ہیں قطعاً تمہاری قربانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو تقوی کا پہلا مسئلہ یہ کہ جو جانور ہم خرید رہے ہیں یہاں سے شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ جانور کو لے کر آؤ، پھر اسے رکھو، پالو، پرورش کرو، پھر اسے لٹا کر جب ذبح کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس وقت پروردگارا میری حیثیت کہاں ہے کہ میں تیری راہ میں قربانی کر سکتوں، اللہ یہ تیری عطا ہے، اسے تو قبول فرمانا۔ انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اللہ میں تیرے طرف متوجہ ہوا،
فطر السماوات والارض حنیفا، آسمان اور زمین کے افطار میں انفطار میں، وما انا من المشرکین، اللہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو عید الاضحیٰ کے دن قربانی سے زیادہ بہتر عمل اللہ کی نظر میں اور نہیں ہے۔ تو وَلَيَالٍ عَشْرٍ میں ساری باتیں آ جاتی ہیں، وقت بھی گزر رہا ہے، میں چند مسائل بتا کر اپنی بات ختم کر لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور ذی الحجہ کے 10 ایام میں کثرت سے کرنے کا کام کیا ہے؟ مشائخ سے، بزرگوں سے، حدیث سے سب ثابت ہے، وہ ہے کہ تکبیر و تحلیل کی کثرت کرو، تکبیر و تحلیل کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تو ایام تشریق ہوتا ہے نا، یہ 9 سے 13 کی عصر تک، 9 ذی الحجہ کی صبح فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ ہے، لیکن علاوہ بھی اس کے انفرادی چلتے پھرتے آپ بھی کثرت سے اس کا ورد کریں۔ غالباً حضرت امام راضی اور بزرگوں میں سے کسی نے ایک بات لکھی، یہ بات میں جو بتانے جا رہا ہوں شاید کہ سب لوگ سنیں گے، جو آدمی ایام ذی الحجہ میں، یعنی یہ جو 10 راتیں ہیں جس کے اللہ نے قسم کھائی ہے، ان 10 راتوں میں کثرت سے جو یہ پڑھے گا اللہ اسے غنی کر دیں گے، مالا مال کر دیں گے، اللہ اسے دین اور دنیا کی دولت عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے کیا ہے، ایام ذی الحجہ کے 10 راتوں میں کثرت سے وظیفہ کرو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت سے اس کا وظیفہ کرو۔ اور یوم عرفہ کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ 9 ذی الحجہ کا روزہ، 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا، بعض فقہاء اسے سنت غیر مؤکدہ لکھتے ہیں، بعض مستحب لکھتے ہیں، لیکن اس روزے کی جو فضیلت حدیث میں وارد ہوئی ہے، ایک آدمی جب یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے اگلے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ جو فضیلت میں جو گناہ معاف ہونے کا ذکر ہے نا، یہ گناہ صغیرہ مراد ہیں، گناہ کبیرہ تو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ گناہ کبیرہ کے لیے توبہ، استغفار، اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا اور سچے دل سے یہ عرض کرنا کہ اللہ آئندہ وہ گناہ نہیں کروں گا۔ لیکن یہاں جو چھوٹے موٹے گناہ صغیرہ ہیں، اللہ اس روزے کی برکت سے پچھلے 1 سال کے، آئندہ 1 سال کے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ پچھلے گزرے ہوئے 1 سال کا تو مسئلہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن آئندہ 1 سال کی کیا بات ہے؟ انسان رہتا ہے، مر جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ انسان ہے، اگر اس کی زندگی میں گناہ ہو رہے اللہ اس روزے کی برکت سے معاف کر دیتے، اگر انسان مر گیا اللہ اس کے درجات بلند فرماتے۔ تو یوم عرفہ کا روزہ، یعنی یوم عرفہ کا روزہ حاجیوں کے لیے میدان حج میں نہیں ہے۔ جس دن وقوف عرفہ ہوتا ہے حاجیوں کے لیے نہیں، بلکہ غیر حاجی کے لیے، آؤٹ آف والوں کے لیے یہ روزے کا حکم ہے۔ اور یوم عرفہ، اس دن کو یوم عرفہ کیوں کہا گیا؟ عرفہ کا مطلب ہوتا ہے عربی میں پہچان، جاننا، پہچاننا، اسے عرفہ کہتے ہیں۔ تو عرفہ کے سلسلے میں حضرات فقہا نے 1-2-3 باتیں لکھی، اس میں سے میں 1-2 باتیں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو ہے کہ 8 ذی الحجہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں کہ اپنے اکلوتے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربانی دے رہے ہیں۔
ایک طویل واقعہ قرآن کریم میں سورہ صافات میں بڑی عجیب تفسیر ہے اس کی۔ یہ جو قربانی ہے نا، یہ اصل میں باپ بیٹے کی گفتگو ہے حقیقت میں۔ ایک باپ بیٹے سے کیسے گفتگو کرتا ہے، ایک بیٹا باپ سے کیسے گفتگو کرتا ہے، یہ جو طرز ہے، یہ جو لجاجت اور یہ جو مٹھاس ہے، سورہ صافات کے اندر اللہ نے اسے پورے طرز پر بیان فرما دی۔ تو 8 ذی الحجہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیر رہا ہوں، میں حضرت اسماعیل کی قربانی دے رہا ہوں۔ پہلے دن کا خواب تھا تو تردد ہوا، یہ کیا ہے خواب، کیسا مسئلہ ہے، کیا ہو رہا ہے۔ تو پہلا دن آدمی جب خواب دیکھتا ہے تو یا تو معبر سے تعبیر پوچھتا ہے، لیکن پیغمبر کا جو خواب ہوتا ہے وہ برحق ہوتا ہے، حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ پہلا دن آیا اور وہ بھی 88 سال کی عمر تک اللہ سے مانگ کر لے رہے ہیں، تو 88 سال کی عمر میں لیے ہوئے بیٹے کے سلسلے میں اللہ کا حکم ہے۔ تو پہلا جو دن تھا اس میں تھوڑا تردد ہوا، تردد کا تو ذرا شک ہوا، ایک خواب کیا ہے، کیسا، اس کی تعبیر کیا ہو سکتے۔ پھر 9 ذی الحجہ کو ہی خواب نظر آیا، 9 ذی الحجہ کی رات میں بالکل وہی خواب نظر آیا جو 8 ذی الحجہ میں نظر آیا تھا۔ جب 9 ذی الحجہ کو خواب نظر آیا تو کنفرم ہو گیا یہ خواب کوئی ایسا ویسا نہیں ہے، توہمات نہیں ہے، یہ خواب القاء ربانی ہے، الہام ربانی ہے، وحی ربانی ہے خواب۔ تو 9 ذی الحجہ کو جو اس کا مکمل تعارف ہوا، اس کی پہچان ہو گئی، تو اس 9 ذی الحجہ کو جو ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی معرفت نصیب ہوئی، تو اس لیے اس دن کو یوم عرفہ کہا گیا۔ ایک دوسرا قول حضرات مفسرین لکھتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بٹھا کر مناسک حج سکھلائے تھے۔ یہ حج کا طریقہ ہے، یہ حج کا طریقہ ہے، یہ طواف ہے، یہ زمزم ہے، یہ میقات ہے، یہ سعی ہے، یہ رمی جمرات ہے، یہ جو سارا طریقہ بتایا، یہ 9 ذی الحجہ کو بتایا۔ اس لیے جب 9 ذی الحجہ کو حضرت جبریل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا اور پھر فرمایا قد عرفت، کیا آپ نے اس کو سیکھ لیا، کیا آپ نے اس کو پہچان لیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نعم قد عرفت، ہاں میں نے اس کو پہچان لیا، میں نے اس کو سیکھ لیا۔ یعنی مناسک حج جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سیکھے اور اس کی معرفت نصیب ہوئی، تو پھر اس کو یوم عرفہ کہا گیا۔ ایک اور توجیہ ہے، یہ توجیہ بہت ہی زیادہ عمدہ، بہت زیادہ مضبوط ہے۔ عرفہ کہتے ہیں معرفت اور پہچان کو۔ جب بندہ حج کرنے والا حج کو جا کر جب میدان عرفات میں رکتا ہے تو پھر اسے اللہ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ کئی وجوہات ہیں، اس لیے اس کو یوم عرفہ کہا گیا۔ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے، یہ اگرچہ کہ مستحب ہے لیکن اس کا اہتمام کریں۔ تکبیرات تشریق کا مسئلہ فقہ کی چھوٹی سے لے کر بڑی تمام کتابوں کے اندر حدیث کے حوالہ جات سے یہ بات ہے کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیرات تشریق کہنا واجب ہے، اور واجب کا ترک کرنا گناہ۔ تکبیرات تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہی ہے تکبیرات تشریق۔ بہرحال 9 کی صبح سے 13 کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ کہنا واجب۔ حضرات اکابر کا ایک بہت مجرب عمل ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس لیے کہ آج کیا حدیث میں خود ہے، قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اولاد ماں باپ کی نافرمان نکلتے ہیں۔
انتلد الامۃ ربتہا، باندیاں اپنے آقاؤں کو جنم دے گی، مطلب ہے کہ اولاد نافرمان ہوگی۔ آپ اندازہ لگاؤ آج اولاد کے اندر، بچوں کے اندر ماں باپ کی کتنی نافرمانی ہے نا؟ اکثر ماں باپ اسی سلسلے میں پریشان رہتے ہیں۔ حضرات مشائخ کا ایک بات کی مجرب عمل، 8، 9، 10 ذی الحجہ کی 8، 9، 10 یہ 3 ایام میں جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد اپنی اولاد کی ہدایت کے لیے، ان کے حق میں خیر کے لیے، ان کے حق میں عافیت کے لیے جو انسان دعا کرتا ہے، اللہ ان کی اولاد کو عطا فرماتے ہیں۔ ایک عمل ہے۔ تو ایک تکبیرات تشریق کا مسئلہ ہوا۔ قربانی دینے والے کا بال اور ناخن کاٹنا، یہ جو ہے چاند کی پہلی تاریخ یعنی ذی الحجہ کی پہلی سے لے کر قربانی کے دن تک، یعنی جب تک اس کے جانور کی قربانی نہیں کر دیتا تب تک قربانی دینے والا اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹے گا۔ بال اور ناخن کاٹنا اس کے لیے منع ہے۔ جب قربانی دے اس وقت بعض اکابر کا مجرب عمل ہے، قربانی جب ہو جاتی ہے تو آدمی حلق کروا دیتا ہے، اپنے سر کو منڈوا دیتا ہے۔ یہ واجب اور فرض نہیں ہے بلکہ اکابر سے ثابت، اس لیے کہ ہمارے بزرگوں میں ایک چیز کیا تھی، قربانی جب ہو رہی ان ساری چیزوں کو اللہ کے لیے قربانی کی نیت سے دے دے، تو بال، سر کے بال، ناخن، پیر کے ناخن، ہاتھ کے، یہ سب چیزوں کی قربانی ہو جاتی ہے۔ قربانی کرنے والا احتیاط کرے تو قربانی کے بعد میں یہ سب کام کر سکتا ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے، بڑے جانور کے اندر 7 آدمیوں کی شرکت جائز، بیل، بھینس، گائے، اونٹ، یہ بڑا جانور، اس میں 7 آدمیوں کی قربانی جائز، یعنی 7 آدمیوں کی طرف سے قربانی دینا جائز ہے۔ اس سے زیادہ نہیں دے سکتے، کم ہوا تو بھی حرج نہیں ہے، اس سے کم کی بھی دے سکتے ہیں۔ ایک جانور لیے 7 آدمیاں مل کر جانور لیے قربانی دینے کے واسطے، یہ مسئلہ ذرا غور سے سنو، یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ جس وقت میں مالا بدہ میں پہلی بار یہ مسئلہ پڑھا، میں اسی وقت سے اس مسئلے پر بہت حیران کہ اللہ کتنا باریک مسئلہ ہے۔ 7 آدمی مل کر ایک جانور لیے قربانی دینے کے لیے، 7 کی نیت قربانی کی کرنا، 7 آدمی کی بھی نیت قربانی کی کرنا، ایک آدمی کی بھی نیت اگر قربانی کی نہیں پھر 6 کی طرف سے بھی قربانی نہیں ہوتی۔ بڑا عجیب ہے نہیں مسئلہ۔ اچھا 7 آدمیوں میں ایک جنا اندر چھپا کر رکھا ہے، دلوں کو جھانک کر دیکھنا ہمارے بس کی تو نہیں، ایک جنا کون کی اندر سے نیت کر لیا میں یہ قربانی گربانی نہیں، اوپر سے بول رہا میں قربانی کچھ، لیکن اندر سے نیت اس کی کھوٹ ہے، بینہم و بین اللہ، اس کے اور اللہ کے درمیان کا مسئلہ۔ ایک آدمی صاحب بول رہا ہے دیکھو بھائی قربانی کی نہیں، مجھے جما لینا جما لو، مجھے خالی گوشت کرنا، میں جمروں سے بھی گوشت کی نیت سے، اب ایسے آدمی کو نہیں جمانا قربانی، اس لیے کہ 7 کی قربانی ضائع ہو جاتی۔ ایسے بہت سارے مسائل حدیث اور فقہ کی کتابوں کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اگر کسی کو ضرورت پڑے اور مسائل کی، والد سے مل کر یا فون پر رابطہ کر کے بھی معلوم کر لے سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا فرماویں، اللہ مجھے اور آپ کو، اللہ پوری امت مسلمہ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پوری امت کے حق میں خیر کے، عافیت کے فیصلے فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔